السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے پریزنٹ کنٹینیوس کو بیان کیا گیا تھا، یعنی دوسرا جو اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے اگلے والا جو ویڈیو تھا اس میں پریزنٹ کنٹینیوس کو بیان کیا گیا تھا، اور آج کے اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے ترجمے کے اندر آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہیں، رہی ہیں، رہے ہو، رہی ہو، رہا ہوں، رہی ہوں، اس قسم کے الفاظ آخر کے اندر آتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں۔ اور پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر بھی یہی الفاظ آخر کے اندر آتے ہیں، لیکن آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو آخر ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوا؟ تو سنیے، ان کے اندر ایک معمولی سا فرق ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، معمولی سا فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر پیریڈ آف ٹائم کو یا پوائنٹ آف ٹائم کو بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں پیریڈ آف ٹائم اور پوائنٹ آف ٹائم ان میں سے کسی نہ کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب سمجھیے پیریڈ آف ٹائم کا مطلب کیا ہے اور پوائنٹ آف ٹائم کا مطلب کیا ہے۔ یہ کہ پیریڈ آف ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی مدت یا کسی مقدار کا تذکرہ کیا جائے۔ پیریڈ آف ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مدت یا مقدار کا اظہار کیا جائے، وقت کی مدت یا وقت کی مقدار کو ظاہر کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے پیریڈ آف ٹائم۔ مثلا 1-2 منٹ سے یا 1-2 گھنٹے سے یا 1-2 دن سے، 1-2-3-4 جو بھی آپ کو مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے، یا اسی طرح 1 منٹ سے یا 2 منٹ سے، ایسے ہی 1 دن سے یا 2 دن سے، یا 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے، 1 ماہ سے یعنی 1 مہینے سے 2 مہینے سے، 1 سال سے یا 2 سال سے، اس قسم کے الفاظ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آتے ہیں۔ آسانی کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہو تو اس طرح یاد رکھیے گا کہ منٹ اور گھنٹہ ان دو کی جوڑی یاد رکھو، 1 منٹ یا 2 منٹ سے، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے سے۔ اور ایسے ہی دن اور ہفتہ، ان کے دن مل کر ہفتہ بنتا ہے، دنوں مل کر ہفتے بنتے ہیں، تو آپ ان دو کی جوڑی یاد رکھیے، 1 دن سے 2 دن سے، 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے۔ اور ایسے ہی مہینہ اور سال، مہینے مل کر سال بنتے ہیں، تو ان دو کی جوڑی یاد رکھیے، 1 مہینے سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے، 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے، تو ان کو کہا جاتا ہے پیریڈ آف ٹائم۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر اس قسم کے الفاظ آئیں گے، یعنی یہ مقدار یا مدت بتلائی جائے گی۔ اور پوائنٹ آف ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں فکس اور مخصوص وقت کو ظاہر کر دیا جائے۔ مثلا دوپہر سے، صبح سے،
شام سے، رات سے، آدھی رات سے، کل سے، پرسوں سے، یا اسی طرح سن اور ڈیٹ کو بیان کر دیا جائے، مثلا 2002 سے، 2005 سے، یا اسی طرح 15 جنوری سے، 16 جنوری سے، یا اسی طرح گھنٹے کا بھی اظہار کر دیا جائے، مخصوص گھنٹہ ہے، مطلب جیسے 2 بجے سے، 3 بجے سے، 4 بجے سے، تو اس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف ٹائم۔ تو دماغ کے اندر اس کو اچھی طرح بٹھا لیجئے، ایک ہوتا ہے پیریڈ آف ٹائم اور ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم۔ پیریڈ آف ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مقدار یا مدت، وقت کی مقدار یا وقت کی مدت کو ظاہر کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے پیریڈ آف ٹائم۔ اور پوائنٹ آف ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک مخصوص وقت، فکس وقت کو ظاہر کیا جائے، فکس اور مخصوص ٹائم کو ذکر کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف ٹائم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر اتنا ہی فرق ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر پیریڈ آف ٹائم یا پوائنٹ آف ٹائم کا ذکر نہیں کیا جاتا، جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں پیریڈ آف ٹائم یا پوائنٹ آف ٹائم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے فور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فور کا معنی بھی سے، اور ایک ہے سنس، SINC، سن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے سے۔ فور کا معنی بھی سے اور سنس کا معنی بھی سے، لیکن فور جو ہے وہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سنس جو ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور ان دونوں کا فرق، پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا فرق بھی اچھی طرح واضح ہو کر آ جائے۔ مثلا آئی ایم ایٹنگ، میں کھا رہا ہوں، تو یہ جو سینٹنس ہے اس کے اندر پریزنٹ کنٹینیوس کو بیان کیا گیا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، میں کھا رہا ہوں، آئی ایم ایٹنگ۔ لیکن اگر یوں کہنا ہو کہ میں 10 منٹ سے کھا رہا ہوں، تو آپ یہ جملہ استعمال کریں گے، I have been eating for 10 minutes. I have been eating for 10 minutes، یعنی 3 منٹ سے میں کھا رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہ اوپر والا جو جملہ ہے I am eating، اس میں بھی ترجمہ ہوتا ہے میں کھا رہا ہوں، اور نیچے جو دوسرا جملہ ہے I have been eating، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے میں کھا رہا ہوں، لیکن دوسرے جملے کے اندر پیچھے for 10 منٹ لگا دیا، یعنی 10 منٹ سے کھا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ ان دونوں مثالوں سے آپ کو دونوں کا فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر 2 باتیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اور اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ کنٹینیوس، ان دونوں کے اندر ترجمے میں رہا ہے، رہے ہے وغیرہ آتا ہے۔ تو یہ تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی بحث ہوئی، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اب اس کا اسٹرکچر کیا ہے، یعنی اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لایا جائے گا، ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی ING فارم لائی جائے گی، اور چوتھے نمبر پر آبجیکٹ۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، میں لکھ کر بتا رہا ہوں، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी गोया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, उसका सिंटैक्स कह लीजिए या उसका स्ट्रक्चर कह लीजिए। फिर रिपीट करता हूँ, पहले सब्जेक्ट लाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लाइए, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाइए और आखिर के अंदर ऑब्जेक्ट लाइए, और उसके बाद कोई दूसरा अदर वर्ब लाना हो तो आप वो ला सकते हैं। ये बुनियादी उसका ढांचा है और ये बुनियादी उसका सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर है। इंशाअल्लाह मिसालों से बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। ये तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का खाका आपके सामने पेश कर दिया। अब आइए जो बातें कही गई है आप इनको, जो पेज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ उनसे मालूम कीजिए, अच्छी तरह आपके सामने उसकी वजाहत आ जाएगी। हाँ, एक बात ये याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो दो है, या तो हैज़ बीन या हैव बीन। अब ये हैज़ बीन कहाँ लगता है और हैव बीन कहाँ लगता है, मैं आपको जो पेजेज आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसके अंदर आपको बतला दिया जाएगा कि कहाँ हैज़ बीन इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा। ये हैं आज के सबक का खुलासा। अब आइए इन सफ़ात के अंदर उसको मालूम कीजिए, अच्छी तरह बात क्लियर होकर सामने आ जाएगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको उर्दू के अंदर फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे उर्दू में उसकी पहचान क्या है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा है, ते रहे हो। मैंने आपके सामने रहा है रहे वो कहा है, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह भी कह सकते हैं। बस ये जो रहा है रहे में मैंने आपको सामने बयान किया, उसके साथ आप ता ते ती लगा दो तो इस तरह भी उसका तर्जमा होता है। दोनों सही हैं, या तो रहा है रहे हैं कहो या ता रहा है ता रहे हैं। बस ये ता बढ़ा देंगे तो भी तर्जमे के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह कह सकते हैं। मसलन मैं खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से खा रहा हूँ, या मैं खाता रहा हूँ, दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर ही कह रहे ता रहा है, ते रहे हो, ती रही हैं, ते रहे हैं वगैरह आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फ़िक्रे होते हैं। उसके अलावा ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आए और उन फ़िक्रों में वक्त का ज़िक्र भी किया गया हो तो वो फ़िक्रे भी इस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन मैंने वज़ाहत के साथ आपके सामने पेश कर दिया, अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये पढ़ना ही है। मसलन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो 2 घंटों से लिख रहा है, मज़दूर 2 रोज़ से सड़क बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह से, और यहाँ पर 2 घंटों से, और यहाँ पर 2 रोज़ से। तो देखिए इसमें सुबह से ये टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ पर बयान किया गया है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम को बयान किया गया है। और यहाँ पर 2 घंटों से, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को बयान किया गया है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से और ये पीरियड ऑफ टाइम है। और यहाँ नीचे देखिए 2 रोज़ से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। पूरी वजाहत मैंने आपके सामने पेश कर दी है। ज़रूरी बात याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फ़िक्रों के आखिर में भी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन उनमें वक्त का ज़िक्र मौजूद नहीं होता।
جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فقروں کے آخر میں بھی یہی علامات آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وقت کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلاً میں کھیل رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں فقرے پریزنٹ کنٹینیوس کے ہیں کیونکہ ان میں وقت کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں آگے دیکھیے، میں 2 گھنٹے سے کھیل رہا ہوں، وہ صبح سے پڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں فقرے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے ہیں کیونکہ ان میں وقت کا ذکر بھی موجود ہے۔ کون سا وقت؟ یہاں پر 2 گھنٹے اور یہاں پر صبح سے۔ تو 2 گھنٹے یہ تو پیریڈ آف ٹائم ہے اور صبح سے وہ پوائنٹ آف ٹائم ہے، تو دونوں کے اندر وقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں یکسائی مطلب ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر کھیل رہا ہوں تو یہاں پر بھی کھیل رہا ہوں، اور یہاں پڑھ رہا ہے یہاں پر بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پر ٹائم کا ذکر نہیں ہے اور یہاں پر بھی ٹائم کا ذکر دونوں میں نہیں ہے، جبکہ یہاں پر 2 گھنٹے سے یہ ٹائم کا ذکر ہے اور یہاں پر صبح سے ٹائم کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اس ٹینس کے اندر کون سا ورب کی کون سی فارم استعمال ہوگی، تو کہتے ہیں ورب کی فارم۔ اس ٹینس میں ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی جیسے ایٹنگ، ڈرنکنگ، سلیپنگ، یہ آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے۔ امدادی فعل جس کو انگریزی کے اندر ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے، تو اس میں ہیلپنگ ورب کون سا استعمال ہوگا اس کو کہہ رہے ہیں۔ اس ٹینس میں امدادی فعل ہیز بین اور ہیو بین استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کا اسٹرکچر بتلا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جنرل کلیہ، سبجیکٹ یعنی پہلے سبجیکٹ لائیں گے پلس ہیز بین یا ہیو بین، یعنی ہیز بین آئے گا اور ہیو بین ایک ساتھ میں دونوں نہیں، کئی ہیز بین تو کئی ہیو بین، اور تیسرے نمبر پر آئی این جی فارم اور چوتھے نمبر پر آبجیکٹ۔ تو گویا یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو استعمال کرنے کا اسٹرکچر یا سنٹیکس ہیں۔ مثبت فقرے یعنی افرمیٹیو، پوری وضاحت میں نے شروع اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اگلی ویڈیو، اس میں یہ سینٹنس کی جو ٹائپس ہے ان کو میں نے بیان کر دیا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں مثبت کس کو کہا جاتا ہے۔ مثبت فقرے یعنی افرمیٹیو، اس ٹینس کے مثبت اردو فقروں کا ترجمہ کرتے وقت مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیے ہوئے مندرجہ ذیل کلیے کے مطابق سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ کا ترجمہ کیجیے، پھر امدادی فعل یعنی ہیز بین اور ہیو بین لگائیے، پھر ورب کی آئی این جی والی فارم، اور آخر میں مفعول یعنی آبجیکٹ کا ترجمہ کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے سنٹیکس دیا ہوا ہے کس طرح استعمال کریں گے۔ اب آگے دیکھیے، ہی ہیز بین پلیئنگ سنس مارننگ، وہ صبح سے کھیل رہا ہے۔ تو یہاں پر سنس کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے، صبح سے یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے، اس لیے یہاں پر سنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دے ہیو بین کیچنگ فش، وہ مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ٹائم کو تذکرہ کرنا بھول گئے، کیونکہ یہ ٹائم کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، اس لیے یہاں پر آپ یہی لگا دیجئے سنس مارننگ، اس جملے کے ساتھ بھی آپ یہی لگا دیجئے سنس مارننگ، کہ وہ صبح سے مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں۔ اٹ ہیز بین ریننگ سنس ایوننگ،
شام سے بارش ہو رہی ہے۔ نوٹ: یاد رکھیں کہ اٹ، ہی، شی یا کسی بھی واحد سبجیکٹ کے ساتھ امدادی فعل ہیز بین استعمال ہوتا ہے، یعنی اٹ کے ساتھ، ہی کے ساتھ، شی کے ساتھ یا کوئی سنگولر سبجیکٹ ہو ان کے ساتھ امدادی فعل ہیز بین استعمال ہوگا، ہیز بین استعمال ہوتا ہے، جبکہ آئی، وی، یو اور دے یا کسی بھی جمع یعنی پلورل فاعل کے ساتھ امدادی فعل ہیو بین استعمال ہوتا ہے۔ نفی نیگیٹو فقرے: اس ٹینس کے فقروں کو نفی بنانے کے لیے ہیز یا ہیو کے فوراً بعد لیکن بن سے پہلے، ہیز یا ہیو، کیونکہ یہاں پر دو ہیلپنگ ورب ہیں، ایک ہیز اور بن اور ہیو بن ہوتا ہے، تو کبھی کبھی دو ہیلپنگ ورب آتے ہیں۔ اس ٹینس کے اندر دو ہیلپنگ ورب ہیں، ہیز اور بن یا ہیو بن، تو یہ نوٹ جو لگائیں گے وہ بیچ میں لگائیں گے، دو ہیلپنگ ورب کے بیچ میں لگائیں گے۔ اس ٹینس کے فقروں کو نفی بنانے کے لیے ہیز یا ہیو کے فوراً بعد لیکن بن سے پہلے نوٹ لگایا جاتا ہے۔ یہ اس کا سنٹیکس دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ سنٹیکس لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ ہیز یا ہیو، پھر اس کے بعد نوٹ لگائیں گے اور پھر بن لگائیں گے اور آئی این جی فارم لگائیں گے اور آخر میں آبجیکٹ لگائیں گے۔ مثالیں دیکھیے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہی ہیز ناٹ بین پلینگ ماربل، وہ گولیاں نہیں کھیلتا رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیے ہیلپنگ ورب کون ہے، یہ ہیز اور بن، ہیز بن یہ ہیلپنگ ورب ہے اور دو ہیں، تو بیچ کے اندر یہ نوٹ لگایا گیا، ہیز اور بین کے بیچ میں نوٹ لگایا گیا۔ اٹ ہیز ناٹ بین ہیلنگ سنس ایوننگ، شام سے اولے نہیں پڑ رہے ہیں۔ The pigeon have not been flying since morning، کبوتر صبح سے نہیں اڑ رہے ہیں۔ یہ تو نیگیٹو جملے ہے۔ اب آئیے انٹیروگیٹو، سوالیہ، انٹیروگیٹو فقرے۔ فقروں کو سوالیہ بنانے کے لیے امدادی فعل ہیز یا ہیو کو فاعل یعنی سبجیکٹ سے پہلے یعنی فقرے کے شروع میں لگایا جاتا ہے، جبکہ بن فاعل کے فوراً بعد ہی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا اسٹرکچر اس طرح ہے، پہلے ہیز یا ہیو لگائیں گے، پھر سبجیکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد بن لگائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ سے پہلے ہیز اور ہیو جو ہیلپنگ ورب ہے ان میں سے ایک کوئی بھی ایک اس کے شروع میں لگ جائے گا، اور یہ بن جو ہے وہ سبجیکٹ کے بعد، یعنی دو ہیلپنگ ورب ہیں ان میں سے ایک ہیلپنگ ورب تو سبجیکٹ سے پہلے لگ جائے گا اور دوسرا ہیلپنگ ورب جو ہے سبجیکٹ کے بعد لگے گا انٹیروگیٹو سینٹنس کے اندر۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس کا یہ اسٹرکچر ہے۔ مثالیں دیکھیے، یہاں پر مثال دی ہے، ہیز علی بن ویپنگ فار 2 hours، کیا علی 2 گھنٹے سے رو رہا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے ہیز اور یہ بن یہ ہیلپنگ ورب ہے، لیکن ان میں سے ایک ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لایا گیا اور دوسرا ہیلپنگ ورب جو ہے اس کو سبجیکٹ کے بعد لایا گیا۔ تو انٹیروگیٹو کے اندر اس طرح استعمال کریں گے۔ ہیز دا کوبلر بن میکنگ شوز فار 2 days، کیا موچی 2 روز سے جوتے بنا رہا ہے؟ ہیو دا کیٹل بن گریزنگ فار 2 hours، کیا مویشی 2 گھنٹے سے چل رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب آگے فور اور سنس کا ڈفرنس بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر فور استعمال کریں گے، کہاں پر سنس استعمال کریں گے۔ دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے سے، سنس اور فور کا استعمال۔ اس ٹینس میں وقت کے اظہار کے لیے سنس اور فور کا استعمال ہوتا ہے۔ اب فور کس کے لیے آتا ہے دیکھیے، پیریڈ آف ٹائم، میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کام کا ہونا وقت کی مقدار یا مدت، جس کو پیریڈ آف ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کی مقدار یا مدت کو ظاہر کرے تو فور استعمال ہوتا ہے۔ مثلا 2 گھنٹے، 7 دن، 1 ہفتہ، 15 سال، 1 صدی، 3 مہینے، 10 منٹ،
وغیرہ ان سب کے لیے فور استعمال ہوتا ہے۔ سنس اگر کسی کام کا ہونا کسی خاص یا مقررہ وقت، جس کو پوائنٹ آف ٹائم کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرے اور کام کے آغاز کا وقت معلوم ہو تو سنس استعمال ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جیسے دوپہر سے، صبح سے، شام سے، رات سے، آدھی رات سے، کل سے، پرسوں سے، ان کے ساتھ سنس استعمال ہوتا ہے۔ یا دنوں کے نام کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے، مثلا جمعہ سے، اتوار سے، منگل سے وغیرہ۔ یا مہینوں کے ناموں کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے، مثلا جنوری سے، مارچ سے، جون سے وغیرہ۔ گھڑی کے وقت کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے، مثلا 2 بجے سے، مثلا 2 بجے سے، 10 بجے سے وغیرہ۔ نمبر 5 سن اور تاریخ کے ساتھ بھی سنس استعمال ہوتا ہے، مثلا 1965 سے، 2009 سے، 15 جنوری سے وغیرہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے سلسلے کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ دی گئی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہو سکے گا تو کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہے اس کو شروع کریں گے۔ یہ پریزنٹ کے جو 4 ٹائپس ہے، سمپل پریزنٹ جن کو پریزنٹ انڈیفینٹ بھی کہا جاتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو پریزنٹ کی یہ 4 ٹائپس آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کچھ مثالیں بھی پیش کر دوں گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہے پاسٹ، یعنی پاسٹ کی جو 4 ٹائپس ہے یہ پریزنٹ کی طرح، اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس یہاں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔